السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں AS آفیشیل۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم کورل ڈرا میں شیپ ٹول کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہم نے کچھ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، لیکن آج ہم اس کو شیپ ٹول کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل AS آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں پہ ہم انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں۔ یہاں پہ ہم نیو ڈاکومنٹ کریٹ کریں گے اور یہاں سے اس کو لینڈسکیپ کر لیں گے اور اوکے کریں گے۔ یہ ہمارے پاس نیو ڈاکومنٹ آ گیا۔ یہاں پہ ہم 3 شیپس کریٹ کریں گے، ایک ریکٹینگل اور اس کے ساتھ ایک ایلپس ٹول یعنی سرکل اور ایک ٹرائنگل۔ ان تینوں کو سلیکٹ کر کے میں C کا بٹن پریس کروں گا تو یہ تینوں ایک دوسرے کے سینٹر میں الائن ہو جائیں گی۔ ان میں کوئی سا بھی کلر دے دیتے ہیں۔ یہ میں نے ان میں کلر دے لیے۔ پہلی والی شیپس کی یہاں پہ کاپی لوں گا اور یہاں پہ سمپل Ctrl+Q کا بٹن پریس کروں گا اور اس کو شیپ ٹول کو سلیکٹ کروں گا تو یہ دیکھیے یہاں پہ یہ آپشن آ گئے۔ اگر میں Ctrl+Z کروں اور شیپ ٹول سلیکٹ کروں تو یہ دیکھیے یہاں پہ شیپ ٹول کی کوئی بھی پراپرٹیز شو نہیں ہو رہی۔ تو جو ہی میں Ctrl+Q کا بٹن پریس کروں گا یا پھر آبجیکٹ میں آ کے کنورٹ ٹو کرو یعنی Ctrl+Q اس کی شارٹ کٹ کی ہے، اگر ہمیں شارٹ کٹ کی بھول جائے تو ہم آبجیکٹ میں آ کے کنورٹ ٹو کرو کا بٹن پریس کریں گے تو یہ آپشن انیبل ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے یہ جو سب سے پہلا ہے یہ ہے ریکٹینگولر اور فری ہینڈ۔ اس سے پہلے ایک اور چیز آپ سمجھ لیجئے، اس کو میں نو فل کروں گا اور یہ دیکھیے یہاں پہ یہ آپ کو ایک تیر کا نشان شو ہو رہا ہوگا۔ اس تیر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو شیپ ہے، یہ جو ایک ریکٹینگل ہے، اس میں لائنیں ہیں، یہ لائنز سے مل کر ایک شیپ کریٹ کی گئی ہے۔ یہ ایک لائن ادھر سے ادھر کو، پھر اس طرح سے، پھر اس طرح سے اور اس طرف، یعنی یہاں پہ لائن ختم ہو رہی ہیں، یہاں پہ اس کا جوائنٹنگ پوائنٹ ہے۔ تو چلیں اس کا بس یہی مقصد ہے۔ اس کو میں فل کرتا ہوں، ذرا لائٹ فل کرتے ہیں اور یہ دیکھیے یہ ہے ریکٹینگولر اور فری ہینڈ۔ ریکٹینگولر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم جب ان کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے کرسر سے ایک ریکٹینگل ڈرا ہوتی ہے۔ یہ ریکٹینگل ڈرا ہوگی، جو پوائنٹ جو نوڈ اس ریکٹینگل میں آئے گا وہ سلیکٹ ہو جائے گا۔ اگر ہم فری ہینڈ استعمال کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیے اس طرح سے جو نوڈ اس میں آ جائے وہ بھی سلیکٹ ہو جائے گا۔ یہ زیادہ تر اس طرح جو نوڈ سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ ہم زیادہ تر ریکٹینگولر استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان سب کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ سمپل کلک کریں گے ایڈ نوڈ پہ تو ان کے مڈ میں ایک ایک نوڈ ایڈ ہو جائے گا۔ اگر ہم پھر اس کو ایڈ نوڈ کریں تو پھر سب کے درمیان میں ایک ایک نوڈ ایڈ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ان کے مڈ میں اگر ہمیں نوڈ ایڈ کرنے ہیں ایکول فاصلے پر تو ہم یہاں سے ایڈ نوڈ کریں گے۔ اس کے بعد ان کو کسی بھی نوڈ کو جس طرح سے ہم موو کروانا چاہیں، جس طرح سے ہم روٹیٹ کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈیلیٹ نوڈ۔ میں اس کو Ctrl+Z کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے اگر ہم اس نوڈ کو ڈیلیٹ کروانا چاہتے ہیں سمپل اس کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ نوڈ پہ کلک کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کو بھی ڈیلیٹ کریں گے، اس کو ڈیلیٹ کریں گے اس طرح سے، یہ بھی اس طرح سے ڈیلیٹ۔ اور اس کے بعد ہم اسی کو سلیکٹ کر کے شیپ ٹول کو سلیکٹ کریں گے اور Ctrl+Q شیپ ٹول۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، یہاں پہ ہم 2 پوائنٹ لائن لیں گے، اس کو اس طرح سے ڈرا کریں گے، پھر اس طرح سے ڈرا کریں گے، اس طرح سے، اور ادھر سے بھی اس طرح سے ڈرا کریں گے، اس کو اس کے اوپر لے آئیں گے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ یہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، مطلب یہ صرف لائنز ہیں، یہ کوئی شیپ نہیں ہے۔
تو اس میں اگر ہم فل کرنا چاہیں گے تو اس میں کوئی بھی کلر فل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ کلرز شیپ میں فل ہوتے ہیں، لائنز میں نہیں. تو اس کو ہم کیا کریں گے، شیپ ٹول میں آئیں گے، کنٹرول کیو کریں گے اور یہاں پہ یہ والا ایک آپشن ہے کلوز کرو، اس پہ سمپل کلک کریں گے تو یہ دیکھیے یہ کروز اس کے ساتھ کلوز ہو گئی اور یہ شیپ بن گئی. تو اسی طرح سے ہم فی الحال اس دائرے کو لیں گے، کنٹرول کیو کریں گے، شیپ ٹول کو سلیکٹ کریں گے آبجیکٹ میں اور ان 2 پوائنٹس کو کلک کریں گے اور یہاں پہ یہ والا جو آپشن ہے کنورٹ ٹو لائن، اس پہ سمپل کلک کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، یہ جو ہمارے پاس یہ کرو ہے ان 2 پوائنٹس کے درمیان یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ جو کرو ہے یہ لائن میں کنورٹ ہو جائے گی. ہم اس پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیے یہ دونوں لائنز میں کنورٹ ہو گئی. اسی طرح سے ان دونوں کو سلیکٹ کریں گے، کنورٹ ٹو لائن کریں گے تو یہ بھی لائن میں کنورٹ ہو گئی. اسی طرح سے ان کو بھی کنورٹ ٹو لائن کریں گے تو یہ دیکھیے ہم نے ایک سرکل سے ایک ریکٹینگل ڈرا کی. تو اب یہاں پہ یہ والا جو آپشن ہے یہ ہے بریک ٹو کرو. ہم نے ادھر سے دیکھا کلوز کر، یہ ہے بریک کر. یہ والا یہ جو اس کے ساتھ ہے اور یہ والا آپشن تقریباً سیم ہے، ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ہم اس پہ کلک کریں گے، یہ ہے بریک کر تو یہ اس کو بریک کر دے گا لائنز میں، یعنی یہ جو شیپ ہے یہ لائن میں کنورٹ ہو جائے گی. اس پہ کلک کریں گے تو اس کا کلر بھی نو فل ہو جائے گا. یہ دیکھیے کیوں، کیونکہ اس نے اس کو لائنز میں کنورٹ کر دیا. اور اس کے ساتھ یہ دیکھیے یہ والا جو آپشن ہے یہ پہلے ڈسیبل تھا، کنٹرول زی کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیے یہ والا آپشن انیبل ہے لیکن یہ والا آپشن ڈسیبل ہے. جو ہی میں اس والے آپشن پہ بریک کر پہ کلک کروں گا تو یہ جو شیپ ہے یہ لائنز میں کنورٹ ہو جائے گی. یہ دیکھیے اور نو فل ہو گئی. اور اسی کے ساتھ میں اس پہ کلک کروں گا جوائن 2 نوڈز تو یہ دیکھیے کیونکہ یہ والا نوڈ بھی، یہ والا بھی اور یہ والا بھی یہ سب ایک دوسرے سے ہٹ گئے تھے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ نہیں تھے. تو اس نے ان دونوں نوڈز کو اس کے درمیانی فاصلہ کے ساتھ ملا دیا اور ایک شیپ کریٹ کر دی. اس کی مثال میں آپ کو ایک اور دوں گا. یہ دیکھیے یہ میرے پاس ایک شیپ ہے، میں کنٹرول کیو کروں گا، اس کے یہ والے 2 آپشن سلیکٹ، یہ ایک آپشن سلیکٹ کروں گا اور اس کو بریک کروں گا تو یہ نو فل ہو جائے گی. جو ہی یہ نو فل ہوگی تو یہ والا آپشن انیبل ہو جائے گا. اسی کے ساتھ میں دوبارہ اسی پوائنٹ کو کلک کروں گا اور اس کو جوائن 2 نوڈز پہ کلک کروں گا تو یہ دوبارہ سے شیپ بن جائے گی اور اس میں فل بھی آ جائے گا. یہ دیکھیے اس طرح سے. امید ہے اس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ہم نے کنورٹ ٹو لائن اور جوائن 2 نوڈز اور اس کے ساتھ یہ والا آپشن بریک کر، ایڈ نوڈز اور ڈیلیٹ نوڈز اور ریکٹینگولر اینڈ فری ہینڈ ٹول سیکھ لیا. اور اسی کے ساتھ ہم یہ والے آپشن بھی اب سیکھیں گے. یہ دیکھیے اب ہم یہ والے آپشن ڈسکس کریں گے. یہ میرے پاس ایک ریکٹینگل ہے، اس کے میں نے 2 نوڈ سلیکٹ کیے اور یہاں پہ کنورٹ ٹو کرو پہ کلک کیا تو یہ دیکھیے میرے پاس 2 آپشن انیبل ہو گئے. کنورٹ ٹو کرو کے بعد یہ والے 2 آپشن انیبل ہوئے، اسموتھ نوڈ اور سیمیٹریکل نوڈ. اس کا مطلب کیا ہے، اگر میں ایک نوڈ کو سلیکٹ کر کے اس والے آپشن کو، یہ اسموتھ نوڈ کو کلک کروں گا تو یہ والا جو نوڈ ہے یہ اسموتھ ہو جائے گا، یعنی ذرا راؤنڈ ہو جائے گا. اس پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے یہ والا جو نوڈ ہے یہ اسموتھ ہو گیا، یعنی راؤنڈ ہو گیا. تو اس کے ساتھ یہ والا جو آپشن ہے یہ ہے سیمیٹریکل نوڈ. اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیے یہ دونوں طرف سے ہینڈل کو موو کروا رہا ہے. میں ایک طرف سے ہینڈل کو موو کر رہا ہوں تو وہ دوسری طرف سے خود ہی اس کو موو کروا رہا ہے. لیکن یہ والا جو نوڈ ہے کیپس نوڈ، اس پہ ہم کلک کریں گے کیپس نوڈز پہ اور یہ دیکھیے یہ صرف ایک طرف سے ہینڈل کو موو کروائے گا. اوپر کو چاہے کریں، نیچے کو کریں یا اس طرف کو کریں، یہ صرف ایک طرف سے ہینڈل کو موو کروائے گا اور شیپ بھی ایک طرف سے ہی موو ہوگی. لیکن یہ والا جو آپشن ہے یہ ہینڈل کو دونوں طرف سے موو کروائے گا. امید ہے اس ٹول کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کنورٹ ٹو کرو کے بعد کیپس نوڈ
और स्मूथ नोड और सिमेट्रिकल नोड। सिमेट्रिकल क्या है कि एक हैंडल को एक तरफ से मूव करवाएं तो अपोजिट साइड से वो खुद ही उसको अपोजिट साइड में मूव करवाए, तो ये है सिमेट्रिकल नोड। लेकिन जो कर्व्स नोड है इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ हैंडल को एक तरफ से मूव करवाएगा, जबकि दूसरी तरफ वाला हैंडल जो उसके अपोजिट साइड में है वो बिल्कुल अपनी जगह पे ही रहेगा, यानी वो किसी भी तरफ को मूव नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इन दोनों को सिलेक्ट करूँ और लाइन कन्वर्ट टू लाइन पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, ये सिर्फ यहाँ पे ये जो कर्व है ये लाइन में चेंज हो जाएगी इस तरह से। अगर मैं इसको भी इस तरह से करूँ कन्वर्ट टू लाइन तो ये देखिए ये लाइन में कन्वर्ट हो गई। और इसी तरह से इसको हम पॉइंट को उठा के कहीं भी जगह, किसी भी जगह पे जिस जगह चाहें इनको आसानी से रख सकते हैं। ये इस तरह से अगर मैं एक को सिलेक्ट करूं तो इसको जहां पे चाहूँ रखूँगा। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूं तो ये दोनों इकट्ठे मूव होंगे और जिस तरफ को चाहूँ उस तरफ को मूव करवा सकूँगा। इनको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे ये पिक टूल लिया, इनको सिलेक्ट किया, जो ऑब्जेक्ट इस विंडो में आ जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा और कीबोर्ड से सिंपल मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो जो इसमें सिलेक्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ इस तरह से, इसमें कलर फिल किया और इसकी यहाँ से एक डुप्लीकेट लगाई माउस से और कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो जो हमने लास्ट एक्शन किया था ये उसको रिपीट करेगा, रिपीट प्रीवियस एक्शन। ये इस तरह से ये मैंने इसकी डुप्लीकेट ली। ई का बटन प्रेस करूँगा तो ये सब एक दूसरे के अलाइन हो जाएंगे। अगर ये अलाइन हो गए और यहाँ पे मैंने शेप टूल सेलेक्ट किया, कंट्रोल क्यू कन्वर्ट टू कर्व किया तो ये देखिए अगर मैं इन सबको सिलेक्ट किया, शेप टूल सिलेक्ट किया, कंट्रोल क्यू और इस पे भी कंट्रोल क्यू, तो ये सब एक्टिव नहीं हो रहे। इसका कोई तो इशू है। ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आएंगे, ज्वाइन कर्व्स नहीं, इसको दोबारा से देख लेते हैं। ये मैंने सब डिलीट की है, दोबारा से एक रेक्टेंगल ड्रॉ की, इसको कंट्रोल क्यू किया। अब इसकी मैं डुप्लीकेट लगा के देखता हूँ, मैं फिल करूँगा, ई का बटन प्रेस करूँगा, शेप टूल को सिलेक्ट करूँगा तो ये ऑप्शन, ये देखिए ये इसके ऊपर इस तरह से ऑप्शन आ गए। तो इसकी मदद से हम किसी भी शेप को यानी ज़्यादा शेप्स को भी एक ही वक्त में ये अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए हम जिस तरफ को चाहें इन सब को इकट्ठा मूव करवा सकते हैं। ये यहाँ से हम नीचे वाले पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और इस तरह से मूव करेंगे तो ये सब मूव हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं इनके एक एक पॉइंट को मूव करवाना चाहूँ, शिफ्ट के साथ इनको सिलेक्ट करूँगा और इनको मूव करवा के देखते हैं। ये नहीं हो रहे, यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट में सिलेक्ट करूँगा, इस तरह से इनको इस तरह से मूव करवाऊँगा तो ये देखिए जिस तरफ को भी इनको मूव करवाना चाहेंगे ये हो जाएंगे। तो मतलब शेप टूल एक ही वक्त में ज़्यादा ऑब्जेक्ट पे भी काम कर सकता है। तो इसके बाद हम ये जो आगे चंद ऑप्शंस हैं इनको देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसकी डुप्लीकेट लेंगे और शेप टूल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल क्यू करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व। यहाँ पे हम इसके ऊपर वाले दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो ये है रिवर्स डायरेक्शन। ये मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो तीर है इसका मतलब है कि ये शेप इस तरफ से लाइंस इस तरफ को फिर ऐसे ऐसे और इस तरफ को लाइंस ड्रॉ की गई हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे
یہ ہے ریورس ڈائریکشن، تو یہ تیر سمپل ادھر سے اس طرف کو آ جائے گا. یہ دیکھیے اب لائنز اس طرف سے اس طرح اور پھر ایسے ڈرا کی گئی ہیں. اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، یہ صرف ریورس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ آپشن میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. اور یہ والا جو آپشن ہے اسٹریچ اور اسکیل نوڈ، اس پہ کلک کریں گے. اس سے پہلے ہم یہاں پہ ذرا نوڈ اور ڈرا کر لیتے ہیں. یہ میں نے ساری شیپ کو سلیکٹ کیا اور اس میں بہت سے نوڈ ایڈ کر دیے. اس کے بعد اس پہ کلک کریں گے اسٹریچ اور اسکیل نوڈز، اس پہ کلک کریں گے اور یہاں سے اتنے نوڈ سلیکٹ کر لیں گے اور ان کو یہاں پہ کلک کریں گے اسٹریچ اور اسکیل نوڈ پہ. تو یہ دیکھیے ہمارے پاس یہ ایک باکس آ گئے، 1 2 3 4 5 6 7 اور 8. یہاں سے ہم ان باکس کی مدد سے یہ جو نوڈ ہم نے سلیکٹ کیے ہیں ان کو کسی بھی طرف سے موو کروا سکتے ہیں. اس طرح سے اگر میں شفٹ کا بٹن پریس کر کے اس کو موو کرواؤں گا تو یہ دونوں طرف سے ایکولی موو ہوں گے. تو یہ دیکھیے اس سے کتنی اچھی اور بہت سی شیپس بنا سکتے ہیں. اگر میں ان کو سلیکٹ کیا اور یہاں پہ اسٹریچ اور اسکیل نوڈ پہ کلک کیا تو اس کو ہم اس طرف موو کروائیں گے. یہ ان کو اور ان کو اگر سلیکٹ کریں گے یہاں پہ اسٹریچ اور اس طرح ہم اس سے مختلف شیپس بنا سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ والا ٹول ہے، اس کے لیے میں کنٹرول-Z کروں گا، اس میں نوڈ ایڈ کروں گا. اور یہ والا جو ٹول ہے روٹیٹ ٹول، روٹیٹ اور اسکیو نوڈز، اس کو ڈسکس کریں گے. اس پہ کلک کریں گے، یہاں پہ نوڈ ایڈ کیے، یہ والے 3 نوڈ اوپر سے اور 3 نیچے سے سلیکٹ کیے اور اس ٹول کو سلیکٹ کیا. تو یہ دیکھیے ہمارے پاس روٹیٹ والے آپشن آ گئے. اس کو ہم روٹیٹ کروائیں گے تو اس سے یہ دیکھیے مختلف قسم کی شیپس ڈرا کر سکیں گے. یہ دیکھیے یہاں پہ میں کنٹرول-Z کروں گا اور کچھ نوڈ اور ایڈ کروں گا. یہاں پہ ایڈ نوڈ اور ان نوڈز کو سلیکٹ کر کے سمپل یہاں پہ روٹیٹ ٹول سلیکٹ کروں گا، روٹیٹ اور اسکریو، اور اس کو اس طرح سے روٹیٹ کروں گا تو اس سے ڈفرینٹ قسم کی شیپس کریٹ کر سکیں گے. یہ بھی اچھا ٹول ہے، آپ استعمال کر لیجئے گا. یہاں پہ یہ والا ٹول ذرا دوبارہ دیکھتے ہیں، یہ ہے اسکریچ اور اسکیل نوڈ. اس پہ یہاں پہ نوڈ سلیکٹ کریں گے. یہ نوڈ سلیکٹ کیے اور اس ٹول کو سلیکٹ کیا. یہاں سے شفٹ کا بٹن دبا کے میں اس کو اس طرح سے اوپر کی طرف کو موو کرواؤں گا تو یہ دیکھیے یہاں پہ چھوڑوں گا تو یہ جہاں تک نوڈز اوپر جائیں گے یہاں تک یہ شیپ کریٹ ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر ہم یہ والے 3 نوڈز سلیکٹ کریں گے، 3 اس طرف سے اور 3 دوسری طرف سے، ان کو سلیکٹ کر کے اسی کو دوبارہ سے اسٹریچ اور اسکیل نوڈز پر کلک کریں گے تو اس کو ہم جس طرف کو شیپ کے ساتھ موو کروائیں گے اسی طرف کو شیپ انکریز ہو جائے گی. یہ دیکھیے امید ہے اس ٹول کی بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس کو ہم سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس پہ کلک کریں گے، کنٹرول-Q کریں گے، شیپ ٹول لیں گے، اس کے پوائنٹ سلیکٹ کریں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے الائن نوڈز. یہاں پہ ہم نوڈ ایڈ کریں گے، یہ نوڈ آ گئے. اس نوڈ کو ذرا اوپر کو، اس کو نیچے اور اس کو پھر اوپر. اگر اس طرح سے ہم ان کو آگے پیچھے کر دیں گے تو ان کو دوبارہ سے سلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ اس کو الائن کریں گے، اس پہ کلک کریں گے تو یہ پوچھے گا الائن ہاریزونٹلی، الائن ورٹیکل، الائن کنٹرول پوائنٹس. اس کو ان چیک کریں گے، اس کو بھی ان چیک کریں گے اور الائن ہاریزونٹلی پہ چیک لگا رہنے دیں گے. یہاں پہ چیک لگا ہے اور سمپل اوکے کریں گے تو یہ ایک دوسرے کے بالکل الائن ہو جائیں گے اس طرح سے. اگر ہم اسی طرح سے
इसी तरह से हम इनको वर्टिकली अलाइन भी करवा सकते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्ट नोड हॉरिजेंटली, इनका ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता। यह है सिलेक्ट ऑल नोड्स, इससे हमारी शेप में जितने भी नोड्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद रिड्यूस नोड है, ये सिर्फ सिंपल डिलीट नोड्स वाला काम करता है। और इसके बाद है कर्व स्मूथनेस, ये मैं ज़रा आपको बता देता हूँ कर्व स्मूथनेस क्या है। यहाँ पे मैं एक नोड को सिलेक्ट करूँगा और कर्व स्मूथनेस को इंक्रीज़ करूँगा। सॉरी, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। कंट्रोल क्यू किया, शेप टूल सेलेक्ट किया, ये दो नोड सेलेक्ट किए, कर्व स्मूथनेस पे क्लिक करके इस तरह से इसको इंक्रीज़ करूँगा तो ये देखिए ये स्मूथनेस इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह से ये स्मूथनेस इसकी इंक्रीज़ हुई, लेकिन वो फिर खुद 0 पे आ गई। इसका भी ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता। यह है इलास्टिक मोड, ये मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ली, कंट्रोल क्यू किया, शेप टूल को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक करके इलास्टिक पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरफ को मूव होगा। इन दोनों को सिलेक्ट करके इस तरफ को मूव करूँगा तो होगा। लेकिन अगर हम इसको डिसेबल कर दें, ये डिसेबल हो गया, तो अब हम इसको ऐसे मूव करवाएंगे इस तरह से, ऐसे। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल AS ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।